انگارے ٹی وی کے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، بلا شبہ نون میم راشد اردو زبان و ادب کے ایک بڑے شاعر ہیں، ایک بڑے نظم گو شاعر ہیں، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک خاص وجہ سے، جس کی میں بھی ذکر کروں گا، متنازع فی بن چکی ہے۔ مثلا جو ان کی ایک تو شاعری مشکل شاعری ہے، مشکل پسند شاعر ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی میت کو جلانے کی وصیت کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے ہمارے معاشرے میں جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر میں نے کچھ حقائق کو دیکھا، ان کو جمع کیا، تاکہ میں یہ حقائق جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھ سکوں، اور ناظرین پھر خود فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ وصیت تھی، نہیں تھی، کیا راشد نے کوئی وصیت کی تھی، اگر کی تھی تو اس کی قانونی حیثیت کیا تھی۔ تو یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں نے اس کا جو موضوع بنایا ہے وہ دیکھیں کہ راشد کی میت سوزی کی وصیت، چند حقائق۔ نون میم راشد بلا شبہ اردو ادب کی معروف صنف سخن آزاد نظم کے پہلکاروں میں شامل ہیں۔ ان کے ہمراہ تصدق حسین خالد، فیض احمد فیض، میرا جی اور مجید امجد ایسے تخلیقکاروں نے بھی اپنے خون جگر سے اس صنف سخن کو سینچا اور اسے ایسا اعتبار بخشا کہ یہ مغربی صنف سخن ہماری تہذیبی مزاج سے مکمل طور پر ہم آمیز ہو گئی۔ راشد نے اپنی یکتائے روزگار تخلیقی صلاحیتوں کے باعث اس صنف سخن کو ادبی حلقوں میں اس طور پر برتا اور روشناس کرایا کہ آزاد نظم اور راشد ایک دوسرے کی پہچان بن گئے۔ مگر راشد نہ صرف ایک مشکل شاعر ہیں بلکہ ایک مشکل پسند شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے لیے کٹھن اور پرپیچ راہ سخن اختیار کی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ، اسلوب اور موضوعات اکثر اوقات ایسی منفرد اور ناآشنا فضا کی تخلیق کرتے ہیں کہ راشد صرف اور صرف خواص کے شاعر ہی نظر آتے ہیں۔ پھر ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ خواص کے شاعر ہی قرار پائیں۔ وہ اپنے قائرین سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی ذہنی سطح پر آ کر ان کی شاعری کا مطالعہ کریں۔ اسی لیے راشد مقبولیت کی عوامی سطح پر نظر نہیں آتے۔ راشد کی مشکل پسندی کے حوالے سے ڈاکٹر آفتاب احمد انہیں سخت اور کھردرے جذبات کا شاعر کہتے ہیں۔ اب راشد اور ان کے قارئین کے مابین ذہنی فاصلہ تو ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ آج کی نسل اور راشد کے درمیان بہت زیادہ ذہنی اور جذباتی فاصلہ ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی رائے بھی یہی ہے کہ راشد اور نسل نو میں بود ہی نہیں آباد موجود ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں کہ راشد جیسے اہم شاعر کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے ایسی صورت میں ناقدین شعر کو چاہیے کہ وہ راشد کے فکر و فن کے تمام پہلوؤں کا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھرپور اور متواتر محاکمہ کریں، تاکہ ہر سطح پر فکر راشد بطریق آسن متعارف ہو سکے۔ اب یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا راشد اور قارئین راشد کے درمیان موجود بود یا آباد کے ضمن میں صرف اور صرف ان کی مشکل پسندی ہی آڑے آتی ہے؟ میرا خیال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں ایک اور اہم وجہ بھی کار فرما ہے، اور وہ ہے راشد کی میت سوزی کی وصیت۔ جیسے ہی راشد کے قاری کے علم میں یہ وصیت آتی ہے تو وہ چونک جاتا ہے، اور کچھ خدشات اور تعصبات از خود اس کے من میں جگہ پا جاتے ہیں۔ جب وہ ان خدشات اور تعصبات اور وساوس کے پس منظر میں کلام راشد کا مطالعہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر تفہیم راشد سے قطعی طور پر قاصر رہتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں تفہیم کلام راشد یقیناً یک رخی ہوگی۔ اب اس ساری صورتحال کے تناظر میں راشد کی میت کی وصیت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا کیا راشد نے واقعی میت سوزی کی وصیت کی تھی؟
کیا یہ وصیت برطانوی قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ راشد کا انتقال لندن میں ہوا تھا اور جو ان کی میت سوزی ہے وہ بھی لندن میں ہوئی۔ کیا اس وصیت پر عمل درآمد کراتے ہوئے راشد کی برطانوی نیاد بیگم شیلا کا انتقام یا تعصبات تو شامل حال نہیں تھے؟ کیا اس کے پس پشت راشد کے فرزند شہریار راشد کی اپنے باپ سے نفرت، انتقام یا باغیانہ روش کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ کیا واقعی راشد لامذہبیت کے اس درجے پر تھے کہ وہ ایسی وصیت کر گزریں؟ کہیں یہ وصیت ایک شاعر کے شاعرانہ مزاج کا شاخسانہ تو نہ تھا؟ آئیے فرداً ان سوالات کے جوابات کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی راشد نے کوئی وصیت کی تھی؟ کیا ان کے بیانات کو وصیت کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے سب سے اہم ماخذ ساقی فاروقی کا تحریر کردہ مضمون بعنوان حسن کوزہ گر ہے۔ ساقی فاروقی نہ صرف تدفین راشد کے عینی شاہد تھے بلکہ بقول شہریار راشد وہ بڑی تندہی اور جانفشانی سے ہر مرحلے میں شریک تھے اور کوشاں تھے کہ ان کے دوست کی آخری رسومات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب ساقی فاروقی نے بیگم شیلا راشد اور شہریار راشد سے راشد کی وصیت کے حوالے سے استفسار کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ شیلا نے بتایا کہ 2 بار انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پہلی بار جب شیلا کے والد مسٹر انجلینی کا انتقال ہوا، راشد صاحب بھی میت کے ساتھ اسی ساؤتھ لندن کریمیٹوریم میں گئے تھے، اور جب لاش تہہ خانے کی بھٹی میں جلنے کے لیے نیچے اتر گئی اور سب لوگ ہال سے باہر نکل کر لان کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو یکایک پتہ چلا کہ راشد صاحب لاپتہ ہیں۔ کچھ 10 منٹ کے بعد آئے، معلوم ہوا کہ تختہ سرکنے اور لاش کے یکایک غائب ہونے کا کچھ ایسا اثر حضرت پر ہوا کہ سراغ لگانے اور چھان بین کرنے کے لیے عمارت کے عقب میں چلے گئے اور سنتری سے کہہ سن سیڑھیاں اتر تہہ خانے میں پہنچ گئے اور اپنی آنکھوں سے لاش کو جلتا ہوا دیکھا، اور راستے بھر اپنی اس تجربے کا ذکر کرتے رہے اور کہتے رہے، میں بھی ایسی ہی صاف موت چاہتا ہوں، میں مرنے کے بعد کریمیٹ ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگا ہے۔ دوسری بار اپنی اس خواہش کا ذکر انہوں نے مرنے سے 2 مہینے پہلے کیا تھا، جب کھانے کی میز پر وہ دونوں وصیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ طریقہ بہت پسند ہے اور میں مرنے کے بعد کریمیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ شہریار راشد نے بتایا کہ جب 6-7 مہینے پہلے راشد صاحب ان سے ملنے برسلز گئے تھے تو ایک رات کو کھانے کے بعد کہنے لگے کہ مرنے کے بعد میں کریمیٹ ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی اس خواہش کے اظہار میں وہ بہت سنجیدہ تھے۔ یہاں اقتباس ختم ہوتا ہے۔ اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ راشد کی وصیت تحریری نہیں تھی بلکہ زبانی تھی، اور اس وقت کوئی شخص برطانوی قانون کے مطابق اس وصیت کو چیلنج کر دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس وصیت پر عمل درآمد روک دیا جاتا۔ اب برطانوی قانون وصیت کی جو وضاحت کرتا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، یہ وصیت تحریری اور زبانی دونوں طرح ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی قانون کے تحت ہر وصیت کا تحریری اور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، بجز سپاہی یا ملاح کی وصیت کے جو محاذ جنگ پر ہوں۔ اس قانونی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی قانون میں وصیت کا تحریری اور تصدیق شدہ ہونا لازمی شرط ہے، ورنہ وہ وصیت ہے ہی نہیں۔ راشد کی وصیت بھی تحریری اور تصدیق شدہ نہ تھی بلکہ زبانی تھی۔ کیا ایسی صورت میں ہم بیگم راشد اور شہریار راشد کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، ان پر جرح نہیں کر سکتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کے اس اقدام کے درپردہ کوئی میلس کار فرما ہو؟ تدفین راشد کے یعنی گواہ ساقی فاروقی وقت تدفین ان دونوں کے رویوں کو بھی روشنی میں لاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس موقع پر بیگم شیلا راشد بہت ہی معمولی گلدستہ لے کر آئی تھی، اور انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی اخبار کے ذریعے گلدستہ لانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر ان کی بیگم اس موقع پر
مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتی رہیں، یعنی ان کے گھر میں ماتم کی فضا کم اور پارٹی کا ہنگامہ زیادہ لگتا تھا۔ مذکورہ مضمون میں ساقی فاروقی نے راشد اور ان کی بیگم کے درمیان موجود عمر، رنگ، نسل، مذہب، زبان، تہذیب کے اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیگم حمیدہ اختر حسین رائے پوری کی تصنیف ہم سفر سے ایک حوالہ خاصے کی چیز ہے۔ بیگم حمیدہ بھی بیگم راشد پر شک کا اظہار کرتی ہیں۔ اس اقتباس سے راشد اور بیگم راشد کے تعلقات میں موجود خلیج پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہ اقتباس سنیے۔ یہ جو کہا گیا ہے اور کہ نون میم راشد کی وصیت تھی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں جلا دیا جائے، وہ غلط اور بالکل غلط ہے۔ راشد صاحب مرحوم کو 4 سال ہم نے بہت قریب سے دیکھا، وہ بھلا ایسے کیسے کہہ سکتے تھے؟ جس کی روح اپنے ملک، اپنی زبان کی شہدائی تھی، وہ اپنے دیس کی دھول مٹی تک کا بڑے پیار سے ذکر کرتے تھے۔ اسلام کو دنیا کا سب سے عظیم مذہب کہا کرتے تھے۔ مومن بندہ کون ہے، اسلام کی روح کیا ہے، اس موضوع پر اکثر گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ بیچارے کتنی دکھی انسان تھے، اپنی میم بیوی کے ہاتھوں کتنے پریشان تھے۔ اس کا علم شاید بہت کم لوگوں کو ہوگا۔ عمر کا جو اتنا بڑا فرق تھا، اس نے ان کو دیوانہ ضرور بنا دیا تھا۔ وہ اس بیوی سے بہت دب گئے تھے، مگر دل سے ان کو اس کا غم بہت تھا۔ کسی ریسیپشن میں جہاں مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جاتا تو ہر بار یہ ضرور کہتے، حمیدہ بہن، بیگم کو خدا را سمجھائیں کہ وہ ہر دم میرے ملک کے خلاف باتیں نہ کیا کریں۔ میرا لڑکا 2 ماہ کی چھٹیوں میں آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کیا کریں۔ میں ہمیشہ ہی جب وہ اختر کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہوتے تو آہستہ آہستہ ان کی بیگم کو ضرور سمجھاتی کہ ان کو ایک بہت بڑا شاعر شوہر ملا ہے، اس کا دل بہت نازک ہے، یہ غیر انسانی سلوک اس کم عمر لڑکے سے نہ کیا کرو۔ اس کے ملک کو اچھا نہیں سمجھتی ہو تو کم از کم اس کے منہ پر برا نہ کہو۔ اپنا ملک، اپنی زبان، اپنی موسیقی اور اپنا کھانا ہر انسان کو پسند ہوتا ہے۔ جو مذہب ان کو دل سے عزیز ہے اس پر یوں نکتہ چینی نہ کیا کرو۔ مگر وہ خاتون بڑی ہی بے حس، جابر اور ظالم تھیں۔ صد افسوس کے مرحوم پر یہ تہمت لگا کر کہ جلا دینے کی وصیت کی تھی، اس کا مقام ان کو ملنے نہ دیا۔ کاش ہم لوگ کسی بڑے مفکر پر کوئی الزام دھرنے سے پہلے اس کی نجی زندگی پر گہرائی سے نظر ڈالنے کی زحمت تو کیا کریں۔ اختر جب بھی لوگوں سے یہ اعتراضات سنتے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے کہ نون میم راشد نے ہرگز یہ وصیت نہیں کی ہوگی۔ کیا کسی نے اس کی تحقیقات کی؟ کیا کبھی ان کا کوئی جملہ ایسا کسی نے سنا؟ کیا ان کی کسی تحریر میں کوئی ایسی بات کسی کی نظر سے گزری؟ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ ان بیچارے کو جلوا دینے میں میم صاحبہ کی رقم خرچ ہوئی۔ دفن کرنے میں زمین اور کفن پر رقم اور زیادہ خرچ ہوتی، اور کہیں ان کے وارث اور بیٹے بیٹیاں لاش کو پاکستان لانے کا اصرار کر دیتے تو اس طویل اقتباس میں بیگم اختر حسین رائے پوری بھی راشد کی میت سوزی کی وصیت پر شک کا اظہار کرتی ہیں، اور ہمیں راشد اور بیگم شیلا راشد کے تعلقات کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ پھر بیگم راشد کا شہریار راشد کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہریار راشد میں اپنے باپ سے نفرت کا جذبہ اور باغیانہ روش پیدا ہوئی، اور انہوں نے انتقاماً میت سوزی میں اپنی سوتیلی ماں کا ساتھ دیا ہو۔ وہ اپنے والد کی آخری رسومات میں شریک نہ تھے۔ دیر سے پہنچنے پر انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی، ذرا دیکھیے۔ شہریار اپنے ایک دوست کے ہمراہ پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ آخری رسم ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کچھ زیادہ پشیمانی کا اظہار نہ کیا اور کہا جیسے یہ بھی ہونا تھا، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ پھر شہریار راشد نے ساقی فاروقی سے طے کیا کہ بیعت راشد ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے جس میں احباب راشد کا تذکرہ کریں گے۔ بعد ازاں انہوں نے اس تقریب میں شرکت سے معذوری ظاہر کی اور بیلجیم چلے گئے۔ اس ضمن میں اپنے والد کے حوالے سے شہریار کی تحریر سے ایک اقتباس خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ دیکھیے، میں نے اپنے باپ سے کیا حاصل کیا؟ بہت کچھ حاصل کیا اور بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا،
لیکن میں تو جب تک وہ جیتے رہے بغاوت پر تلا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں ان کے سائے سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس کے سائے کا مطلب یہ ہے کہ میں نون میم راشد کا بیٹا ہوں اور بس۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری راہیں بہت الگ الگ تھیں۔ میں بھی 15 سال کا تھا اور ہائی اسکول میں گریجویشن کرنے والا تھا کہ اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ میرے بال کتنے لمبے ہونے چاہیے۔ میں گھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعی راشد لامذہبیت کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ میت سوزی جیسا انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہ کر سکے؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کا تحقیقی مقالہ بعنوان راشد کی شخصیت کا مذہبی زاویہ خاصے کی چیز ہے۔ راشد کی حمایت میں یہ مضمون انتہائی عرقریزی سے تحریر کیا گیا ہے، جس میں راشد کے مذہبی رجحانات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم ایسا مرحلہ جہاں پہنچ کر بڑے بڑے متشرع اور متدین ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وہاں راشد نے ساری جائیداد کی تقسیم شرعی انداز سے کی۔ اس سلسلے میں راشد کا ایک مکتوب بنام امین حزیں بھی ایک معتبر حوالہ ہے۔ یہ خط تہران ایران سے 22 اپریل 1973 یعنی راشد کی موت سے تقریباً 2.5 سال پیشتر تحریر کیا گیا۔ کیا یہ ایک ایتھیسٹ کا اسلوب ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کا ایک اقتباس دیکھیے۔ کوئی خفیہ ہاتھ میرے سر پر ضرور موجود ہے جو مجھے حد سے زیادہ مصائب سے بچاتا رہتا ہے۔ اگر زندگی کے سانحوں کا شمار کرتا ہوں جن میں کار کے 3-4 حادثے، ڈاکو کا حملہ، ڈوبتے ڈوبتے بچ جانے کے 3 واقعات وغیرہ شامل ہیں، تو خدا کا ہزار شکر ہے، نیاز مند کو خدا نے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے صاف بچا لیا ہے۔ خدا کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔ اس ضمن میں جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں راشد کے اس انتہائی اقدام کو ایک شاعر کے شاعرانہ مزاج کا شاخسانہ تسلیم کرنا چاہیے۔ آگ یقیناً فطرت کا ایک دل فریب مظہر ہے جس سے انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ انسان ایک شاعر بھی ہو تو یقیناً آگ اس کے لیے ایک انتہائی دلچسپ عنصر ہو سکتا ہے۔ راشد نے جب اپنے سسر مسٹر انجلینی کی میت سوزی کی رسم کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا تو انہیں یہ منظر بہت بھایا۔ اب انہوں نے کسی شاعرانہ لہر میں اپنی میت سوزی کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کہنا چاہتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی یاسیت کے تحت خود کو مٹا دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ بہرحال جب راشد کے اندر کا حقیقی شاعر بیدار ہوتا ہے تو وہ لہرا کر پکار اٹھتے ہیں۔ ان کی ایک نظم میں ایک چھوٹا سا اقتباس دیکھیں۔ آگ آزادی کا، دل شادی کا نام، آگ پیدائش کا، افزائش کا نام، آگ کے پھولوں میں نسریں، یاسمن، سنبل، شفق و نسترن، آگ آرائش کا، زیبائش کا نام، آگ وہ تقدیس دھل جاتے ہیں جس سے سب گناہ، آگ انسانوں کی پہلی سانس کے مانند ایک ایسا کرم، عمر کا ایک طول بھی جس کا نہیں کافی جواب۔ نظم کا عنوان ہے دل میرے صحرا نورد پیر دل۔ مذکرہ بالا ساری بحث سے جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ مختصراً یہ ہیں کہ راشد نے میت سوزی کی جو وصیت کی وہ زبانی تھی، تحریری نہیں، اور برطانوی قانون کے تحت وصیت کا تحریری اور تصدیق شدہ ہونا لازمی شرط ہے۔ ایسی صورت میں ہم بیگم شیلا راشد اور شہریار راشد پر شک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں اس وصیت کو عملی جامہ پہنانے میں سرگرم عمل تھے۔ اس کے درپردہ ان کا کینہ بھی نظر آتا ہے۔ ساقی فاروقی، حمیدہ اختر حسین رائے پوری اور خود شہریار راشد کی تحریروں کے تناظر میں یہ شک واقعی سچ محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کے مضمون سے اور امین حزیں کے نام راشد کے ایک مکتوب سے راشد کے مذہبی رجحانات کا علم ہوتا ہے۔ ان مذہبی اعتقادات کی روشنی میں ان سے میت سوزی جیسی وصیت کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو ایسی صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وصیت یا وصیت نما بیان ایک شاعر کے شاعرانہ مزاج کا صریح نتیجہ ہے۔ انگارے کے ناظرین کا یہ مضمون سننے کا بہت شکریہ۔ تو یقیناً ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا کہ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہمیں یقیناً خوشی ہوگی جب وہ آراء ہمارے سامنے آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔